you asking such stupid میرے questions? عمران خان کو اپنی 8 کنال کی بلڈنگ کے اندر پہلا آفس کھول کے دینے والے. اچھا تو چائے آپ کے ہاتھ میں چائے نہیں پھینکنی, میں نہیں سوال کروں گا. گھروں میں یہ نہیں سٹنا. بات سنو, میں یہاں پہ کتے کھسی کرنے آتا ہوں اور یہ بتائیں گے لبیک یا رسول اللہ, اور یہ بتائیں گے, تم بتاؤ گے عمرانڈو حرامیوں, بکواس نہ کرو, آپ مجھے بولنے دو. سعد رضوی اور اس کا بھائی انس رضوی دونوں غائب ہیں. نبی قسم میرے گول نہیں ہے. ان کو فیض حمید نے تھیلیاں دیں, بکواس کرتے ہو تم. وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے, امریکن ایمبیسی کے آگے جا کے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے. کوئی بندہ خود سے جہاد نہیں کر سکتا جب تک ریاست اس کو حکم نہ. آپ نے عمران خان کو بنایا, ملک ریاض آپ کا بڑی ہے, بیریکا ٹاؤن آپ نے بنایا. اب بھی کہتا ہوں بنایا. سن لو, میں نے بنایا بیریکا ٹاؤن, اور میں نے ملک ریاض کے ساتھ بنایا. پاک سرزمین شاد باد. سلمان تحصیل اور ممتاز قادری کے بارے میں دونوں جنتی ہیں. میں جب گھر سے نکلا میری ماں نے کہا دھیان نال جی پتر بات. اپنی ماں نو کیا اچھا مان نہیں جاندا. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے, احسان تیرا احسان ہے. ہوئے 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 ٹیکس پیئر کی نہیں ہے, فوجی لے آتے ہیں فوجی کے بچے. ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس کی ایسی کی تیسی. جب زکات دین میں آ گئی تو ٹیکس کیا بنے رکھا. میری بینک سے زکات کیوں کاٹی؟ میں نے کاٹی. ہم خورو. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ فیف. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے سال کسی تعارف کے محتاج نہیں. 83 سالہ نوجوان ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو. سوال خطرناک ہے پہلے ہی. ہم نے 83 سال خطرناکی میں گزارے, ایمرجنسی کبھی ختم ہی نہیں ہوئی. پولا سوال کروں کہ سخت سوال کروں؟ سخت سے سخت. ٹھیک ہے, زرداری صاحب کہتے ہیں پولا سوال کرو. یہ زرداری نہیں ہے. اچھا پولا سخت سوال ہے. سخت سوال ہے. اچھا, اور جتنا سخت کر سکتے ہو کرو. اچھا ایڈمرل صاحب, آپ کا سبجیکٹ تو نہیں ہے لیکن آپ کی رائے جانوں گا اس کے اوپر. لبیک یا رسول اللہ, اس کلمے کے لیے ہماری جان قربان, سب کچھ قربان. کیا ایسا کلمہ سیاسی نعرہ ہو سکتا؟ یہ ہے ہی سیاسی نعرہ, یہ کلمہ نہیں ہے. جواب مل گیا. اب میں ثابت کروں کیسے؟ کیسے جی؟ بیٹے, میں اور میرا باپ اور میرا دادا اور میرا گھرانہ 14 اگست کو جلندھر میں تھے. تو ہم جو 20 لاکھ لوگ قربانی دے کے, جانے دے کے, اور 70,000 عصمتوں کی قربانی دے کے آئے تھے, تو لبیک یا رسول اللہ تو ہم آئے تھے کہہ کے. اب یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ لبیک یا رسول اللہ کیا ہوتی ہے, جن کے گھروں سے سونا برآمد ہو رہا ہے اور جن کے گھروں سے یہ کروڑوں روپے برآمد ہو رہے ہیں, یہ بتائیں گے ہمیں. پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سعد رضوی کے گھر میں 12 بکواس بند کرو. یا تم اس ملک کو یا اس ملک کی پولیس کو, فوج کو خداحافظ کہہ کے وڑ جاؤ ان کے ساتھ. یہ سیاسی نعرہ جناح نے بھی لگایا, بھٹو نے بھی لگایا, ضیاء نے بھی لگایا, اور یہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سیاسی نعرہ ہے. آپ بھی لگا رہے ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ سیاسی ہے. نہیں, نعرہ تو آپ بھی لگا رہے ہیں نا یہ والا. تو میرا نعرے اور اس نعرے میں فرق ہے نا. اور گدے, وہ بیوقوف, اب میں تیرے منہ سے بھی وہ باتیں نکلتی میں, اور الفاظ و معنی میں تمہیں ممی ڈیڈی گروپ LGS اور یہ جو ہے بیکن ہاؤس, یہ گورا پرست, عمرانڈو حرامیوں, اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں. اور یہ ملا ہے, آپ مجاہد ہیں, ہم مجاہد ہیں. ہم مجاہد اس وقت بھی تھے جب 14 اگست کو میں اپنے والد اور دادا کے ساتھ جلندھر سے آتا ہوا, سکھوں کی تلواروں کے نیچے سے گزر کے آتا ہوا. کیوں آئے تھے؟ جب میں نے یہاں کے پوچھا ہم ادھر کیوں آئے, کاکا جی اتھے رہندے یا ہندو دا قانون ماندے یا گورے, ہم تو اپنے آقا کے لیے آئے ہیں. یہ حرام خور ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان, اور یہ بتائیں گے کہ لبیک یا رسول اللہ, لیکن اور یہ بتائیں گے, تم بتاؤ گے, تم بتاؤ گے, تم چموڑے. تو غصہ کر رہے ہیں آپ؟ پھر غصہ نہیں کر رہا ہوں. تم مجھے بتاؤ, تم نے مذاق بنایا ہوا لبیک یا رسول اللہ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں, تم نے مذاق بنایا ہے. کیوں کہتے ہیں آپ مجھے تم کہتے ہو, تم ان کے نریٹو سے کیوں شروع ہوتے ہو؟ تم مجھے تو نہ کہنا, آپ ان کو کہیں. تم ان کو کہو, کیوں نہیں کہتے ہو؟ نہیں, آپ میرے پہ نہ لے کے آنا, میں نے تو نہیں کہا نا. تم کس سے امپریس؟ تم ہر حرامزادے سے امپریسڈ ہو. میں عمران خان سے بالکل امپریس نہیں ہوں. ہر
हरामजादे से इम्प्रेस्ड फिर हो। इमरान खान हरामजादा नहीं है? गोरा हरामजादा है, मैं इम्प्रेस नहीं हूँ, एचिसोनियन मैं हरामजादे इम्प्रेस नहीं हैं, हूँ। चीफ ये अदलिया नजरियाती हरामजादी है, ब्यूरोक्रेसी हरामजादी है, मीडिया हरामजादा है। हलाल ये ज़्यादा कौन वकील है? हलाल ज़्यादा कौन है? हलाल ज़्यादा जो है वो कब्रों के नीचे चले गए हैं, और हलाल ज़्यादे वो हैं, वो कब है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बात सुनो, ये जो है ना ये लॉजिक, बात ये है कि वो लॉजिक ना की कम, वो दीन मोहम्मद भी लॉजिक अलग ही लॉजिक है। अच्छा एडमिरल साहब, हर सड़क हर गली में किसी ना किसी ने बाढ़ में जाएं, अगर जो है यजीद पॉपुलर था हुसैन से, तो क्या यजीद ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है अगर ये पॉपुलर हैं? ये सियासी नारा है, ये दीन को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुम सुन लो, ये जो है ना, ये जिन्हों ने भी दीन को सियासत के लिए, यानी कि सारी उम्र अपना जो है दीन के नजदीक नहीं गए, और 1937 से 1947 पे यकदम दीन याद आ गया। एडमिरल साहब, जिस सड़क जिस गली जिस कूचे में जाएं, किसी ना किसी ने 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बनाई हुई है। आपको कैसा पाकिस्तान चाहिए? इतनी तो इबादत, मुझे बात सुने, हर तरफ देखें, मुझे बात सुने, मुझे तो वो पाकिस्तान चाहिए, मुझे वो पाकिस्तान चाहिए जो सरवरे कायनात, जो किताब जिसका आइन जो है, वो आप मुझे बताइए कि जो रियासत मदीना बनाई सरवरे कायनात ने अपनी मौजूदगी में, मुझे वो पाकिस्तान चाहिए। तो एडमिरल साहब, हमें भी वही चाहिए, हमें भी वही चाहिए। क्या करें उसके लिए? उसके लिए आप ये करो कि ये गोरा परस्त तबके को, जिनमें मुल्ला ये जो है ना, जिनमें जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदार, ताजर, मुल्ला, मौलाना, दानिश्वर, मीडिया, सहाफ़ी, इन सब को उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ठीक है। अच्छा एडमिरल साहब, अभी मैं करंट सिचुएशन पे आपसे बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो तारीख के नाजुक दौर से ही गुजर रहा है। जब आप 2 स्टार थे तब भी नाजुक दौर से था, जब मैं कैडेट था तब भी नाजुक दौर था, आप रिटायर्ड हो गए, अब भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। और नाजुक दौर से गुजरा हमारे जैसों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए गुजरा है। नहीं, जिन्होंने यहाँ जो बच्चे जो शहीद हो रहे हैं सियाचन से लेके और क्वादर तक और तुर्बत तक, वो उनके लिए नाजुक दौर, यहाँ बैठे हुए के लिए नहीं। मैं टैक्स पेयर हूँ, ये कल पेन खरीदा ना, अपनी मांग उसको, ये मैं पेन टैक्स पेयर, फौजी की नहीं है, फौजी ले आते हैं, फौजी के बच्चे फौजी ले आते थे। टैक्स क्या है? टैक्स की ऐसी की तैसी, जब ज़कात दीन में आ गई तो टैक्स क्या मायने रखता है? तो बकवास करते हैं मेरे आगे बैठ के, मेरी ज़कात भी, और तुम्हारे पास माइक है और बकवास करते हो। एडमिरल साहब गुस्सा कर रहे हो, बात गुस्से की बात नहीं, दलील की बात करो। अच्छा फिर सुने मेरे से, आप इसका हल बताएं, रेमेडी बताएं। रेमेडी ये है कि कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। कैसे? जब कैसे क्या करेंगे? तो छोड़ेंगे नहीं हमें? छोड़ेंगे। ओ भाई, अभी खबर आई है कि जिसने रिटर्न ना जमा करे उसके टोटे कर देंगे। टोटे करेंगे ना, क्योंकि जब तुम गोरे के मुसल्ली बनोगे, जब गोरे का इस्लाम जो है, जब मोहम्मद के इस्लाम को छोड़ के गोरे के इस्लाम पे और लब्बैक का ठप्पा लगा दोगे, तो यही होगा। तो मेरी बैंक से ज़कात क्यों काटी? मेरे अकाउंट से मैंने काटी, हम खोलो। आप की बात तो मैं बताता हूँ, फिर सुन ले, फिर हौसला अगर है तो जी, अगर आप में हौसला है तो सुन लें। सुनाओ। आप हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले रहे, आपने इमरान खान को बनाया 2007 के अंदर, इमरान खान को ताकत में, इमरान खान को मीडिया से इंट्रोड्यूस आपने किया, इमरान खान को अमीर क्लब से आपने मिलवाया, 2009-10 में जहांगीर तरीन से भी आपने मुलाकात करवाई होगी, मलिक रियाज आपका बड़ी है, बैरिया टाउन आपने बनाया। हाँ, अभी कहता हूं बनाया, सुन लो, मैंने बनाया बैरिया टाउन, और मैंने मलिक रियाज के साथ बनाया। जो मैंने गलत किया है, और बैरिया टाउन बना के अगर मैंने 1 रुपया हुकूमत पाकिस्तान का या नेवी का इस्तेमाल किया, या 1 इंच जमीन इस्तेमाल की, तो सुना दो, चढ़ा दो मुझे। बकवास अगर आप मुझे बोलने दो, बीच में बोलता है। इसका पट्टा खिंच गया था और ये जा रहा था क्रिकेट को छोड़ के, तो कौन लोले पोपे ले रहा था इसका?
جس کا ماموں کون تھا؟ برکی، جنرل برکی. اور یہ جناب علی کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہ بیٹے نہ جاؤ، یہ میں جو ہوں میں نے پٹھانوں میں بیاہ کیا ہوا اپنے بیٹے کا، میں تمہارے ٹبر سے ہوں، نہ جاؤ. تو اس نے پھر انہوں نے فلیٹ جس کو لے کے دیا تھا وہ میں نے لے کے دیا تھا، جس میں جو ایما سارجنٹ تھی جو اس کو ننگا جو تھی اس کی مالش کرتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی، کھلاتی تھی، اور یہ اس کے لیے ننگا لیٹ کے عمران خان اپنی پینٹنگ بناتا تھا. حرام خورو اور کسی مراسیوں کے بچوں، مجھے کہہ رہے ہو کون سا نیوی کا چیف تھا؟ جو نیوی کا چیف تھا حاجی محمد صدیق چودھری، اس نے تو جب ایوب خان آیا تھا تو ریزائن کر کے چلا آیا تھا. ایک سوال اور بات سنو، آپ لوگ بہت تمہیں نالج نہیں ہے، تمہیں نالج نہیں ہے. اب سنیں گے نہیں پھر میری آپ مجھے بتاؤ کون سا نیوی چیف تھا جس نے ٹیک اوور کیا؟ سن تو لیں نا میری، سن تو لیں، اس سے پہلی بات پہ آ جائیں، اگلی بات میں ختم کریں. عمران خان نے کب ننگے ہو کے پینٹنگ بنوائی، کس سن میں؟ اس مجھے بتائیے اندازاً کس سن میں؟ اب جواب دے دیں مجھے پلیز. میں یہاں کے اس کا اسکرپٹ رائٹر نہیں ہوں. اگر کہو کہ نہیں، تم پوچھو کہ بنائی یا نہیں بنائی، یہ بتاؤ مجھ سے. اچھا بنائی تو پھر مجھ سے میں اس کا مراسی ہوں. موبائل نہ مارنا یار، میرا ٹوٹے گا. میں اس کا مراسی ہوں، تم تو مراسی ہو. میری بات سنیں. اچھا why are you asking such stupid میرے سے questions؟ آج میری بات سنو. I damn care تم میرے سے. یار دیکھیں ایڈمن صاحب آج آپ غصے میں ہیں. بھائی بات سنو، لاجیکل آج سوال تو سننا نہیں. آپ سنیں بیٹے، بات سنو. جب گفتگو ہوتی ہے تو دلیل سے ہوتی ہے. اب دلیل دینے تھے مجھے دو. اچھا عمران خان نے ننگے ہو کے پینٹنگ سنوائی. جی آپ کو 2007 میں نہیں پتا چلا جب آپ نے اس کو جوائن کیا؟ مجھے پتا. بات سنو، مجھے اگر نہیں پتا چلا لیکن اب پتا چل بھی جاتا، ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ حضرت حمزہ کو احد میں کس نے شہید کیا؟ بات کرنا نہیں پتا مجھے، آپ بتائیں. تو پھر تمہیں اگر اپنے دین کا نہیں پتا گدھے، اور تم مجھ سے اس کی ڈیٹیل، اور آپ نے عمران خان کو جوائن کر لیا، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ننگا بیٹھ کے پینٹنگ بناتا تھا اپنی؟ میری بات سن لو نا. آپ نے جوائن کر کے دیکھا میری بات، اب دیکھا. اب مجھے بتائیں کہ یہ تمہارے الو کے میرے سے سنتے ہو کہ پہلے کون آیا، ضیاء الحق آیا یا میں آیا؟ آپ آئے. الو کے بات کرتے ہیں. پہلے ضیاء الحق آیا، مجھ سے سینئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ایوب خان کون تھا؟ جس حرام خور نے، جس غدار پاکستان نے، جس ڈکٹیٹر نے پاکستان کے 3 دریا انڈیوں کو دیے، کشمیر دیا، تم سب لوگ اس کو باپ مانتے رہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ؟ کیا پاکستان نے اس کو باپ مانا 16 سال کے؟ نہیں مانا. حرام زادو. پھر میں کیا تھا اس وقت؟ ٹھیک ہے. اور پھر مجھے بتائیے یحییٰ خان جو وہ بھی پٹھان تھا جس نے آدھا پاکستان دیا، حرام زادو، تم نے اس کو باپ مانا کہ نہیں؟ پھر ٹھیک ہے، وہ ٹھیک تھے تمہارے لیے. اور جوید اقبال جس نے اس کو حرام خور، یعنی کہ جوید اقبال نے عمران خان کو بنایا؟ میں نے نہیں بنایا، کیونکہ جب اس نے کہا کہ میں صادق اور امین ہے تو میں نے اس کے ٹوہے پہ ٹانگ مار کے کہا میں پارٹی میں ریزائن کرتا ہوں تمام عہدوں سے انکلوڈنگ یور بیسک ممبرشپ. اچھا ایڈمن صاحب ایسا چلیں، بات سنو، لاجک سے بات کرو. ابھی بکواس کرتے ہو کہ تم پتہ ہے، تم مجھے بکواس نہیں کرو، بیچ میں ٹوکو. خالد بن ولید نے جنگ احد میں حضور کے دندان شہید ہوئے. ٹھیک ہے، کافر تھا نا. جی. اس کے بعد اس نے لایا پڑھا. جی سیف اللہ کا لقب ملا. اس کو کیا لقب ملا؟ سیف اللہ کا. حرام خوروں. اور جس وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، جس کا ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی یا جو بھی تھی، خاندان جو تھا، اس نے مسلح بنایا تھا اور کلیجہ کھانا چاہا تھا، نہیں کہا. اس حبشی کو کیا سرور کائنات نے قتل نہیں کرا دینا چاہیے تھا؟ کرا دینا چاہیے تھا. تو تم پھر ان پہ بھی انگلی اٹھاؤ کہ انہوں نے کیوں نہیں کرایا. حرام خور، تم بجائے مجھ پہ انگلی ان سے پوچھو نا. حرام خور، تم بتاؤ نا لاجک. نہ تم کیا مجھے بتایا کیا کرایا تھا حضور نے اس کا؟
یار میرا نالج نہیں تھا. تیرا نالج نہیں تو الو کے میرا نالج عمران خان کے اوپر ہے. مجھے پتا 2007 میں عمران خان کے پیچھے گھر میں اس کو عمران خان کو رکھ. ناظرین عمران خان کو اپنی 8 کنال کی بلڈنگ کے اندر پہلا آفس کھول کے دینے والے اور عمران خان کو 96 میں جب عمران خان کی پارٹی لانچ ہوئی ہے تو جاوید اقبال نیوی میں تھا. سمجھے؟ یہ حرامزادے یہ اپنی ماں کے سامنے یہ سب لوگ اب ماما ابھی نہ مرنا دو اوور ابھی اور دے. یہ حرامزادے یہ کرکٹ کے نشئی یہ عمران خان کے جو ہے اماں بھی کہتی ہے بہو بھی کہتی ہے بیٹی بھی کہی ہے ابھی میں دے دوں تمہیں اس کی ابھی وہ کہتی ہے ہائے عائدہ ملک کے اوپر ہے ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے. الو کے پٹھو تم ان کے نیچے مسلی ہو اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہو. آپ کو کسی نے آنکھیں دکھا دی؟ آپ تم دکھا رہے ہو. نہیں میں نہیں کروں گا آپ سے عمران خان کے بارے میں بات. نہیں جی بات یہ نہیں ہے. لاجیکل بات کر رہے تھے. میں بتا سن لو پہلے وہ حبشی بیٹے ایسے تھا کہ چھوٹا نیزہ پھینکتا چاہے تھا آپ کی آ گئی پی سکتے اور چھوٹا نیزہ پھینکتا تھا اور وہ چونکہ خود پہنتے تھے بیٹل میں تو سوائے آنکھوں کے وہ اتنا ایکوریٹلی نیزہ مارتا تھا کہ آنکھ سے حضرت حمزہ کے نیزہ گزر کے سر کے پار ہو گیا. ٹھیک ہے. تو حضور نے کیا کہا تھا یہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے. یعنی بیٹل میں جو قتل ہے وہ جائز ہے. اچھا ٹھیک بات ہاں ایگری کر رہا ہوں میں آپ کی بات. تو تمہارے مولوی ملونٹے فضل الرحمان اچکزئی یہ جو ہے سنی تحریک اور وحدت المسلمین کدھر بڑھ گئے ہیں جو عمران خان زانی حرامی بیٹی کے باپ کو سرور کائنات کی جو ریاست مدینہ کی جو حکمرانی کی کرسی ہے اس پہ بٹھانے کے لیے تحریک چلاتے ہیں. احمد صاحب یہاں پہ تو کچھ لوگ ہندا کو بھی حضرت ہندا بولتے ہیں. تو بولیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے انہوں نے اپنی قبر میں جانا. تو پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی قبر سے جانا ہے عمران خان تو جائیں وہ میں نے ٹھیکہ لے کر جائیں پشتونستان بنائیں. اچھا احمد صاحب میں سوال پہ آ رہا ہوں آپ سے. تم جو ہے یہاں پہ مجھے تھرڈ ریٹ تھڑے والے بندہ سمجھتے ہو. نہیں اب آپ دیکھیں مجھے پتا آپ کون ہے. بات سنو یہ تمہارا پوڈ کاسٹ جائے بھاڑ میں. آئی ایم کمنگ ہیئر ٹو کریکٹ دا ہسٹری. ٹھیک ہے ہم لیکن اگر تم مجھے یہاں سمجھ رہے نا کہ تم ان کی واہ کراؤ گے ان سے رگڑ کے مجھے کو تمہاری جوتے. آپ نے مجھے ایک پروگرام کے اندر موقع دے دینا اگر یہاں پر میڈیٹر بٹھا کے ایک پروگرام کے اوپر تم ایک الو کے کان تم ایک لاجیکل بیسڈ آن فیکٹس اور ہسٹری کر دو نا تو تم بڑھ جاؤ گے. تم ایک پوڈ کاسٹ ہم 2007 کی ہسٹری سے بات سٹارٹ کریں گے. بات سنیں تم جو ہے نا جو تم دیکھ تمہارے جیسے 1400 چمنوں کی میں ACR دیکھ چکا ہوں جو تم میری ACR دیکھنے کی بات سنو. سوال نہیں سنا بات سنو. اچھا ہاں جی تم جو ہے نا یہ تمہیں مجھے تماشا بنانے کے لیے پوڈ کاسٹ پہ لاتے ہو. نہیں میں آپ کو ایسے دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. آپ کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے غصہ کر گیا. آپ نے پرومس کی تھی غصہ نہیں کرو جو لاجک کی ہو جو فیکٹس کی لاجیکل بات جو دین کی ہو اور جو تاریخ کی ہو جو فیکٹس پہ بیس ہو. ایڈمن صاحب دیکھیں جو سمجھ آ جائے لاجک جو نہ سمجھائے لاجک نہیں. میرا سوال سن لیں آپ. یہ جو فلمی ڈائلیگ ہے نا جو بول رہے ہیں تم چوری کرتے ہو وہ کہتا نہیں اور جو ہے چوری میرا پیشہ ہے نماز میری فرض ہے. یہ ہے پٹھان ادھر ہیروئن بنا رہے ہیں ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی اب ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے. ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ سوال میں کسی دن ایڈمن صاحب سے کروں گا ضرور کہ آپ نے جب اپنے گھر کے اندر عمران خان کا پہلا آفس کھولا کرو گے اس دن بھی بڑھو گے. تیری ہسٹری اب سے شروع ہو جائے تو ہسٹری آج سے شروع ہو جائے گی. میں نے جب جائے بڑھ جاؤ تاریخ کا. سنو اگر ہسٹری آج سے شروع ہوتی ہے تو پھر ہم حسین کو بھول جائیں سرور کائنات کو بھول جائیں کیونکہ وہ آج سے اسی شروع کر رہے ہو. اچھا ایڈمن صاحب ایک بات آپ ایڈمٹ کر لیں میرے سے بات سنو لاجک سے آرام سے فیکٹس بیس پروگرام کرو. میں اس کے بعد اپنے اصل پروگرام پہ ہوں گا لیکن میرا کامنٹ لے لیں. اے سے جو ہے نا یہ جو عوامی تھڑے والے وہ آیا وہ مقبولیت اس کے لیے بکواس کرنے کے لیے میں آتا ہوں. نہیں یار میں آپ سنو بات سن لو. میں آتا ہوں میرے آگے جنرل بٹھا دو ملا بٹھا دو مولانا بٹھا دو تاریخ دان بٹھا دو اور پھر مجھے غلط ثابت کرو تو پھر بات بنتی. تیرے جیسے چچے سے تم مجھے سمجھتے کہ تم نے میں اٹھا لیا.
آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے مجھے. آپ دیکھیں پھر طبقاتی جنگ لے آئے نا آپ آگے سے. طبقاتی جنگ طبقات ہو گئے. طبقات ہو گیا نا, میں چمونا ہو گیا نا, طبقات آ گئے نا. گل سن, تے جڑے مسلی ہوندے نے وہ کون نے؟ صاحب میں تو ایگلیٹیرین سوسائٹی چاہتا ہوں جس میں مساوات ہوں, سب برابر ہوں, برابری کی زندگی ہو. تو پھر جا کے نا وڑ جاؤ ملکہ برطانیہ کے. بکواس نہ کرو, ایگلیٹیرین میری بات سنو. آپ بڑھ جاؤ ادھر, اپنے باپ کو ماں کو ادھر بھیج دو سب کو. اب وہ فوت ہو گئے میرے, کس طرح بھیجیں؟ میں بات سنو, یہ گئے نہیں ہے کیا پاکستانی جو مسلمان ہیں نیوزی لینڈ میں نہیں رہ رہے, آسٹریلیا میں؟ بکواس نہ کرو بیچ میں. ابھی آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, فرانس میں وہ نہیں ہے. وہ سارے حرامی جو ہیں وہ ریاست مدینہ کو چھوڑ کے وہ ریاست مدینہ سے بھاگے نہیں ہیں. اب ریاست تو یہ ریاست مدینہ بنائی تھی یا ریاست مدینہ بنائی تھی؟ ٹھیک ہے, میں سوال کرتا ہوں اب آپ سے. سوال نہیں, آپ نے مجھے سمجھ آ گیا. اب آپ سوچ کے ہیں کہ بھائی اس کو میں نے کاٹنا ہے, اس کو میں نے کاٹنا ہے, اس کے ٹوٹے کرنے ہیں میں نے. اگر تم قرآن کو یہ کہو کہ ایا کا نعبدو ہے بس, قرآن تو وہ نہیں ہے. اچھا ایڈمن صاحب سوال سن لیں میرا. آپ بات جنرل سوال کریں. میرا سوال سن لیں ایڈمن صاحب. ایک بات آپ ایڈمٹ کر سکتے ہیں صرف پلیز؟ تم مجھے ایسے بتاتے ہو کچہرے میں جیسے میں مجرم ہوں. اب سن لینا پھر, کیوں ہے ایک ایڈمٹ کر سکتے. اچھا چائے آپ کے ہاتھ میں چائے نہیں پھینکنی, میں نہیں سوال کروں گا. گھروں میں یہ نہیں سٹنا, آپ پہلے کر لے, پہلے آپ چائے پی لے, میں پھر سوال کروں گا. دیکھیں ہم یہاں پہ, میں اس عمر میں ایک سنجیدہ آڈینس کے لیے اور بچوں کی نالج کے لیے بات کرنے آیا ہوں. میں یہاں پہ بازاری اس قسم کی پاپولیرٹی نہیں لے رہا. اچھا میں نہیں کروں گا بات اس کے اوپر, لیکن صرف ایک سوال ہے. ہم سنجیدہ بات کریں جیسے کسی کو نالج. نہیں, میں کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک نان سنجیدہ بات کروں گا. وی آر ناٹ ہیئر کہ میں تمہیں ڈیمالش کروں, تم مجھ سے سنجیدہ بات کرو, میں سنجیدہ. نہیں, میرا کتھارسس ہے نا آپ کے بارے میں, آپ سن ہی نہیں رہے. کتھارسس بات سننا, تمہارا جو کتھارسس ہے اس کو جو تم جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ سن تو لینا یار. میں بولو ایڈمن صاحب ایڈمٹ کریں کہ عمران خان کو بنانے میں آپ کا ہاتھ نہیں. اگر میں یہ ایڈمٹ کروں تو خالد بن ولید کو, یزید کو بنانے میں یہ کس کا بنایا ابھی بندے کو؟ اللہ نے. اگر اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا ہے تو وہ سرور کائنات پہ پتھر برسانے والوں کو روک نہیں سکتا تھا؟ لاجک کے جواب دو نا, دو جواب. بات کہیں اور نکل جائے گی. اچھا پھر بات کہیں بھی نکلے, جواب دو اس کا. میں سوال پہ آئے تو ہم لاجیکل بات کرتے ہیں. ایڈمن صاحب پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ ایک بہت ہی انتشار کی سچویشن ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں نے 3 جنگیں لڑی ہیں, میں ہجرت اور مجھے نہیں پتا پاکستان میں انتشار. یہ میرا بابا دادا یہ پردادا مجھے بتا رہا ہے, اور کاکا پاکستان انتشار کی شکل میں گزر رہا ہے. دیکھیں نا, تاریخ کے سب سے نازک موڑ پہ پاکستان. ٹھیک ہے اس ٹائم پہ تم کتنے کے نازک موڑ دیکھ ایتھے بہت نازک موڑ ہے. نازک موڑ ہم تو جب سے پیدا ہوئی دیکھ رہے ہیں یار. تو تم پیدا کدوں ہویا؟ میں 90s میں. لکھ دی لعنت اس 90s سے جیسے تو پیدا ہوئے. دیکھ رہے ہیں باپ نے کتنا 90s کے جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ کیا آپ کے فین ہی سارے 90s والے ہیں. میری بات سنو, لکھ دی لعنت 47 اور لکھ دی لعنت اس سے بھی جو پہلے پیدا ہوئے ہیں, جو اس خطے میں پیدا ہوئے ہیں جس کا نام مغربی پاکستان ہے. یہ سارے مراسی تھے گورے کے, اور یہ جو تھے ایچیسونین ہے, یہ حسن عبدالین, یہ گیلین, یہ سارے حرامی یہ گوروں کے مراسی تھے. یہ سارے پیر فقیر پیرزادے حرام زادے یہ گورے کے مراسی تھے. انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں, یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ دین اسلام دین محمد کے خلاف فتوے دیے ہوئے کہ ترک جو ہیں وہ تو عربی نہیں ہیں, اس لیے آپ جو مکہ مدینہ ان سے خالی کراؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور گورے کی نوکری ان حرام زادوں کے جا کے ڈالر اکاؤنٹ دیکھیں, ان کے جو ہے علاقے لندن میں پاؤنڈ اکاؤنٹ دیکھ. ان حرام زادوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں, یہ بڑے بڑے گھرانے, یہ بڑے بڑے پیر خانے, کہ یہ عرب جو ہیں یہ ترکی والے عرب نہیں ہیں, تو ان سے خالی کراؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے بتائے کہ یہ سارے سویلین 1857 میں کہاں بڑھ گئے تھے؟ بزی ہوں گے, مصروف ہو سکتے ہیں ایڈمن صاحب کہیں پر. پلیز وی آر ناٹ. نہیں ایڈمن صاحب ہم کسی اسکول کے کنڈر گارڈن میں تماشا نہیں لگا. اچھا ایڈمن صاحب میرے سوال پہ ہیں. اگر آپ نے پہلے میرا سوال دو نا,
آپ مجھے بتائیے کہ ان سویلین نے، ان سارے پیروں فقیروں نے، ان دانشوروں نے، ان تمہارے جیسے چوچوں نے گورے کی جو ہے وہ بادشاہی 1947 تک تو ڈائریکٹ بادشاہی کی، اور اس کے بعد سے یہ پٹھانوں کی بادشاہی قبول کی کہ نہیں؟ کیونکہ ہم گوری چمڑی کے محتاج ہیں جی. 16 سال ایوب خان، 4 اور کیا دیا؟ کشمیر اور 3 دریا، اور 4 سال یحییٰ خان کے کیا دیا؟ آدھا ملک. اور کس نے توڑا؟ ابھی عمران خان. اور تم حرام خور ہو، تمہاری جو ہے وہ بھائی ہیں، بھائی کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ میں، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. ادھر جنگ بدر میں ادھر ابو جہل ہے، ادھر سرور کائنات ہے. سرور کائنات کے ساتھ کون کھڑے ہیں؟ صحابہ ہے، ابو بکر ہے. اس کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ابو جہل کے ساتھ، ابو جہل کا بیٹا. تو لبیک یا رسول اللہ میں تو باپ نے بیٹے کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. اور یہ ملک جو ہے، ہم نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے 47 سے ادھر آئے تو تم نے ہمارے اوپر تلوار اٹھا رہے ہو. یہ سارے جماعت حرامی اور یہ سارے جو دین کو استعمال کر رہے ہیں، یہ خوارج الہندوستان کے جو ہیں حامی، عمران خان حامی ہے، یہ اس کا خاندان حامی ہے. اور یہ جو لبیک والے حامی ہیں، یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یعنی یہ اپنے آپ کو یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے جوڑتے ہیں. اور بنی اسرائیل کا کیا تھا؟ کس کی پوجا کرتے تھے؟ سامری جادوگر گائے کی. اور یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہندو کی، جو گائے کی پوجا کرتا ہے. اور یہ دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، کرنٹ سچویشن کے اندر ابھی آپ نے کہا کہ میں نے 3 جنگیں لڑی ہیں، آپ کو بہت نالج ہے. جو حالات چل رہے ہیں، میں اب آپ سے اسپیسیفکلی آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، ہسٹری میں نہیں بات کر رہا. سعد رضوی اور اس کا بھائی انس رضوی دونوں غائب ہیں. انہوں نے پروٹیسٹ کال کیا ہوا ہے، اور نو ڈاؤٹ جو اسٹریٹ کے اوپر اللہ کی قسمیں میرے کول نہیں ہیں، لیکن نہیں اللہ کی قسمیں نہیں میرے کول. بس نہیں، آپ جیسوں کے پاس تو نہیں میری بات سنو، میں ان جیسوں کو میں قابل قبول نہیں. بات سنو، میں یہاں پہ کتے کھسی کرنے آتا ہوں. یہ کتے کی مارکیٹ میں تو بیٹھا ہوا ہے، تم نے سمجھا کہ میں یہاں کتے لوکیشن نہ بتائیں. آپ تو ISI کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. بات سنو، اور جاؤ بتا دو لوکیشن نہیں بتاتے کبھی بھی. بات جو ہے، باطل تو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. بس لوکیشن نہ بناؤ. ذاتی کوڑ کے لیے شریروں جب ایڈمن صاحب آپ نے مجھے کٹ پڑوا دینی ہے. پھر نہیں کٹ کرنی لے، چاہ دے پیسے لیتے من جان دے. اچھا ایڈمن صاحب مجھے بتائیں، اگر پاکستان کے دشمن پہ سب سے زیادہ منظم جماعت TLP ہے، روڈ پہ سب سے زیادہ طاقت TLP کے پاس ہے، اگر انس رضوی اور سعد رضوی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اور اگر مل گئے تو کیا ہوگا؟ بات سن لو، فرعون سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی. نہیں، آپ ان کو فرعون سے کنسیڈر کیوں کر رہے ہیں؟ جی فرعون ہے یہ، جو میرے دین کے دیکھیں نا دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو. اگر آپ ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہیں، ابو بکر کا بیٹا، تو آپ پھر فرعون ہوئے کہ نہیں؟ اگر آپ جا کے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ TLP والے اور TTP والے یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ فرعون ہوئے کہ نہیں؟ قطع کیا کہتے ہیں؟ بات سنو بیٹے، بات سنو. خطا معاف، قطع کلامی معاف ہوتا ہے، قطع نہیں معاف ہوتا ہے. نہیں، میں نے وہ خطا معاف کی، خطا معاف کی اسی میں. دیکھو بات سنو، اتنا لکھنوی سارے نہ بنو. اداب، ہمیں اداب جو ہے ذاتی، اور جو یہاں سے یہ جتنے لکھنوی ہیں نا، یہ سوری اور لودھی اور یہ فلانے، یہ یہاں سے نسوار کھاتے گئے تھے اور پان کھاتے واپس آ گئے ہیں. لیکن چلے خطا معاف اگر میری، یہ TLP پہ تو سب سے زیادہ ظلم عمران خان نے کیا. بات سنیں، سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا. ہوئے اور یہ اتنے مراسی تھے عمران خان کے کہ ان کے 50 بندے مارے گئے. یہ سن لو. اور ان کو فیض حمید نے تھیلیاں دیں. تھیلیاں یار، اور ریڈیو میں تھیلیاں ہوندیاں نے. تھیلی میں بہت. فیض حمید کیا تھا؟ فیض حمید DGI صحیح تھے میرے. تو وہ تھیلی تمہیں ریوڑیاں کی دے گا؟ کس کو پوچھ لو، ان سے ملی سی تھیلیاں کہ نہیں ان کو فیض حمید سے؟ TLP کو جی، یعنی کہ پیسوں کی تھیلیاں ملی. بیٹے بات سنو، میں آپ سے پوڈ کاسٹ بیٹے بات سنو، یہ TLP والوں نے کس لیے ہنگامہ مچایا تھا؟ اصل میں ہنگامہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام کے نام پہ جو ملک بنا ہے اس کو سیٹل نہ ہونے دو.
عمران خان کیوں لانچ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. بیٹے تمہارا یہ ایک ہے، میں روز آ کے تمہارا مائک توڑوں، آپ کے سسٹم کو توڑوں، تو آپ کا یہ کیا اسٹوڈیو کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. آپ بیٹے آرام سے بات سن لو، آڈینس بھی سن رہا ہے. اگر میں غلط ہوں، میں 4 سال کے بچے سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. پلیز سن لو. اور ان کے اپنے ملک میں جس کو یہ ریاست مدینہ کی کرسی پہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کرسی پہ کون بیٹھا تھا جب ریاست مدینہ بنی تھی؟ بیٹے بات کبھی مکمل ہونے دو، بات جب بیچ میں کاٹتے ہو سمجھ نہیں آتی. تو اس ریاست مدینہ کی کرسی پہ سب سے پہلے حکمران میرے آقا میرے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین. ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد علی ذوالفقار، ان کا وہ جو حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، اور اس کے بعد حسن، جی حضرت حسن. اب اس کے بعد آپ بٹھا رہے ہیں کس کو؟ یہ لبیک والے کس کو بٹھا رہے ہیں؟ ایک زانی حرامی بیٹی کے باپ اور جو ہے چندہ چور اور گھڑی چور کو. تو مجھے بتائیے کیا یہ دین اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یار مجھے ایجوکیٹ کر دو، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں. لیکن کیا صرف بمبو اٹھا کے روڑا پا کے اور دین محمد کا نام لے کے بنانا ہی تھی؟ اگر ان کو بات سنیں نا، میں بھی ایک بات مکمل کرنے دیا کرے بیٹے، بات بے وزن ہو جاتی ہے. اگر ان کو چاہیے تھا، اگر یہ اتنے محمد سے یہ ان کو عشق ہے، تو بجائے گردن اتارنے کے محمد کے قرآن کو نافذ کروائیں. یار دیکھیں نا، آئین پاک جو آئین تھا ریاست مدینہ کا وہ قرآن تھا. دیکھنا جب حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ میں کہا، عمر نے بھی کہ عمر یا اللہ یہ ابھی حضور پاک کا پردہ فرمایا ہے، یہ اس وقت یہ نہ کرو. انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے ایک اونٹ کو چھوٹی سی باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ ہے نا، وہ بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اگر یہ اتنا محبت کرتے ہیں سرور کائنات سے، تو پھر وہ سرور کائنات کا آئین پاکستان میں لائے نا. حال ان کا یہ ہے کہ اس قرآن میں تو 4 شادیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ایوب خان آئلی قوانین بنا دے تو ان کی بند ہو جاتی ہے. اور پوچھتے یہ اس کو ہیں، پوچھتے کس کو ہیں؟ اس خان کو، ایوب خان کو. اور پھر جو آدھا ملک دے دے پوچھتے اس کو ہیں. یا خان لگا ہوا ہے نا ساتھ. پوچھتے عمران خان جو میچ بھی جو ہے وہ 400، اس کو جو یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا اور خوارج کا ایجنٹ جو ہے، جس کا مطلب ہے سالہ جو ہے وہ زیک گولڈ سمتھ، وہ جو ہے اس سالے کے لیے لندن میں کمپین کرے، یہ پوچھتے اس کو ہیں. بے شرم بے غیرت ہے یہ مولانا، یہ پیر، یہ فقیر جو دین کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں. اچھا ایڈمن صاحب، میں کیونکہ اسپیسیفکلی ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں، تو جو ٹی ایل پی جو باقی ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں ہے. ہمارا ٹاپک وہ ہے نا اصل میں بھی آج. آپ کا ٹاپک تو آپ جو ہے آپ یعنی کہ آپ جو اگر آپ کا ٹاپک کھانا ہو تو کھانے میں مین ڈش بھی ہوتی ہے، چٹنی اچار بھی ہوتا ہے، سیلڈ بھی ہوتا ہے. آپ مین ڈش پہ نہیں، چلے میں مین ڈش پہ دوبارہ آتا ہوں. تو ٹی ایل پی نے کبھی عمران خان کو انڈورسمنٹ نہیں دی، کبھی انہوں نے اس کے حق میں بات نہیں کی. بکواس. ٹی ایل پی نے جب اس کو اپنا پرائم منسٹر مان لیا تو انڈورس کر دیا. انہوں نے نہیں مانا نا، انہوں نے وہ ہمیشہ کہتے رہے پروٹیسٹ میرے. بکواس کرتے ہو تم، پروٹیسٹ کرتے رہے ہمیشہ. تم جھوٹا، تم بکواس کرتے. اگر میں نے نہیں مانا عمران خان کو، لیکن عمران خان پرائم منسٹر بن گیا ریاست مدینہ کا، تو میں نے مان لیا کہ نہیں؟ میں نے کیا کیا اس کے خلاف؟ ایڈمن صاحب نعرہ اتنا بڑا ہے لبیک یا رسول اللہ، کسی بھی مسلمان کو جوش آ جاتا ہے. دیکھو بات سنو، تم مجھے نہ دین کو بتانے کے قابل ہو نہ ہسٹری کو، اور تم اپنی جو ہے نا یہ صرف صحافت کے زور پہ یہ جو اپنے کو جسٹی کرے وہ نہیں، بھاڑ میں جائے. یہ حرام زادے اینکر جو کہ اپنے کبھی آزادی رائے، آزادی تحریر، حرام زادو. اسلام میں کہاں ہے یہ آزادی رائے، آزادی تحریر؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ بات کرو نا، تم بتاؤ نا، ریپرزینٹ کرتے ہو.
آزادی ہے یار میں نے کہا بتاؤ, فریڈم آف ایکسپریشن تو ہر جگہ پر اس کا دیا کہ اپنے میں تمہیں جوتا ماروں گا. میں نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا کہ آزادی رائے نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہے قرآن میں جو پالیسی ہے وہ قرآن کی ہے. یہ نہیں کہ عمر کی پالیسی ہے, یہ ابو بکر کی پارٹی بن گئی, یہ علی کی پارٹی بن گئی. قرآن میں نہیں ہے. کتنی پارٹیاں تھیں حضور کے زمانے میں؟ کوئی نہیں تھی. پھر حرام خور, جب تم سرور کائنات کی بات کرتے ہو, یہ جل گیا نا جتنا آپ نے آج حرام خور بولا کہ سڑ گیا, میں نے آپ سے پیسے لینے اس کے, میں نے جانے نہیں دینا. آپ مجھے کہیں کہ کیا میں پہلا آدمی تھا عمران خان کو گود میں لینے کے لیے؟ کیا جو ہے حمید گل نے نہیں لیا؟ کیا ضیاء الحق نے نہیں لیا؟ لیکن آپ نے بھی لیا تھا. پھر تو کیا خالد نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا آپ نے گود میں لیا تھا نا عمران خان کو؟ ہاں میں تو ہاں کہتا ہوں. اس کے بعد میں نے جب جس نے اپنے اوپر صادق اور امین کا ٹھپا لگایا تو میں نے اس کو چتڑوں پہ ٹانگ مار کے اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں تو اس کو کیوں نہیں, آپ اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم تو چھوڑا. تو پھر بالکل چھوڑا. تو پھر اب آپ بولتے ہیں خالد بن ولید جو حضور کے 2 دندان شکن ان کے جو شہید ہوئے, اس کے بعد وہی سرور کائنات اور اللہ کی مرضی سے اس کو سیف اللہ کا لقب دیں, تو تم زیادہ مامے لگتے ہو دین کے یا سرور کائنات اور اللہ کا؟ اللہ اور اللہ کا اوقات, ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں. بیٹے بات منہ سے نکالتے ہوئے ذرا سوچ لیا کرو. نہ ٹی ایل پی تمہارا باپ ہے, نہ عمران خان تمہارا باپ ہے. میں آیا ہوں پاکستان میں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ اور کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اچھا میری سم ہاؤ ہے کہیں نہ کہیں پر سمپتیز ان کے ساتھ میری ہے تھوڑی بہت. میں نے دیکھا معصوم لوگ ہیں اور محمد کے عشق میں وہ آ کے بیٹے میری اگر تمہاری ان کے ساتھ سمپتی ہے اور تمہاری ان ہمارے بچوں کے ساتھ سمپتی نہیں ہے, میں نے کب کہا ان کے ساتھ نہیں ہے. ہولڈ آن, اپنا جواب سننے سے پہلے, کہ اگر خیبر پختونخوا میں جو ان کے شہداء ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے, تو پھر وہ دائرہ اسلام میں ہیں؟ ہم نے ایسا, میں تو نہیں ایسا مانتا نا. تو جو کیا یہ تمہاری میری بحث ہو رہی ہے یا ملک کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ تو ملک کو بات کر رہے ہیں. لیکن چلے اینڈ میں صاحب پھر سوال پہ آ جائیں. کیا ضرورت پڑی ٹی ایل پی کو کہ فلسطین کے اندر سیز فائر ہو گیا, پیس سمٹ ہو گئی, سب کچھ سائننگ ہو گئی, امن آ گیا وہاں پر, اور اس ٹائم پہ ایک اظہار آپ نے یہ جانتے ہیں کہ میں فلسطین میں پاکستان کا سفیر رہ چکا ہوں. جی آپ یہ جانتے ہیں میں یاسر عرفات کے ساتھ رہ چکا ہوں. جی آپ کو نہیں دیکھی فوٹو؟ میں نے دیکھی. بیٹے آپ تسلی سے, تاکہ لوگوں کو آڈینس کو پتہ لگے. دیکھیے بیٹے, سرور کائنات جب جاتے ہیں مدینہ میں عمرہ حج کرنے, تو وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کافروں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. تو حضور نے وہاں کسی کو بھیجا, اور وہ کون تھے؟ یہ وہی عثمان تھے جو ذوالنورین ہیں, ان کو بھیجا. ٹھیک ہے. کہ تمہارا قبیلہ بڑا ہے تو تم جا کے ان کو سجیشن دو کہ بھائی ہم صرف حج کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا ناٹ الاؤڈ, نہیں کرنے دیں گے. اور خوفا پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اب یہاں پہ دیکھو کہ یہ بات نہ صرف وہ رسول عربی مطلبی و ہاشمی نے کی, یہی بات بعد میں ایک اور ہستی کرے گی, وہ بھی بتاؤں گا. سرور کائنات کو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے اپنا ہاتھ ایک رکھا اور دوسرا ہاتھ یہ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور میں عثمان کے ہاتھ کا رکھتے یہ بیعت کرتا ہوں اس کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اور پھر سالوں نے آ کے باری باری ہاتھ رکھا. سن لو اس کو پوری طرح. اس کے بعد قرآن کی آیت کیا نازل ہوتی ہے کہ اے میرے پیارے نبی, یہ جو تو اپنا ہاتھ رکھ رہا تھا یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا, یہ میرا ہاتھ تھا. یار تم لوگ باتیں یہاں بیٹھ کے یہ صحافی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے سب بڑے خدا بن گئے ہیں. او بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی تیرا ہاتھ نہیں تھا, تو جو بیت رضوان اس میں شامل تھے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. گفتائے اللہ بود گرچہ حلقہ میں عبداللہ حلقے عبداللہ بود. آپ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں دین کا. آپ سارے صحافی جب آپ سائڈ لیتے ہیں
کسی دین کے جو ہے مس یوز کرنے والے کا, دین کا مذاق اڑانے والے کا, دین کے نام پہ آپس میں قتل و غارت کرنے والوں کا, تو آپ دین محمد کا مذاق اڑا رہے ہو. اچھا ہیلمٹ صاحب, لیکن میں آپ سے جو سوال پوچھا تھا کہ کیا ضرورت تھی TLP کو بھی نکلنے کی؟ بالکل بھی. دیکھیں بات سنیں, میں یاسر عرفات کے ساتھ سفیر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو PLO تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس کو. ٹیونس میں آپ کو پتا نا جی, کہ لبنان سے پھر ادھر آ گئے تھے. ٹھیک ہے, بھائی صاحب PLO اسٹینڈ فار فلسطین لبریشن آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اب مجھے بیٹے بتاؤ, ایک عام کہاوت ہے, یہاں ہو, ہندوستان میں ہو, یورپ میں ہو, ہر جگہ ایک ہوتی. دیکھیں پہلے تو ایک بات سمجھ لو دین کی آپ, کہ جو اللہ کی قدرت ہے, جو نیچر ہے, وہ دین کا پہلا حصہ ہے. ٹھیک ہے, دین چاہے کوئی ہو, دین کا پہلا, یعنی سورج نے اگر مشرق سے نکلنا ہے تو مغرب میں, یہ نہیں کہ چائنا میں وہ ساؤتھ سے نکلے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات. یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ دین, اللہ نے حکم دیا سورج کو, تو وہ دین کا پہلا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں لبیک اللہ کے فطرت کو کہنا پڑے گا, وہ دین کا حصہ ہے. دوسری بات یہ بیٹے کہ ایک عام کہاوت ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. ٹھیک ہے, اب جب جو ہے اب حماس والے, اب پیلسٹینین وہ راضی ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے ان کے اوپر دشمن ان کا راضی ہو گیا ہے, اور ان کا سائن پیس ٹریٹی ہو گیا ہے, تم مجھے بتاؤ کہ چور ناڑو پنڈ کالی. تو آپ کے مغز میں, آپ کے دماغ میں بھس بھرا ہوا ہے کہ آپ یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں. سنو, تمہارے لیول پہ وہ تو کیا, اگر کوئی کہہ لے کہ دیکھو نا کہ تم ننگا پھیر رہا ہے, تم اپنا پتہ نہیں پتا کہ تم ننگا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو یہ جو تمہارا الفاظ اور بیان کرنے کا انداز, وہ کہہ رہے تھے, وہ کون کہہ رہا تھا؟ وہ نہیں. کیا سعد رضوی سرور کائنات سے بڑا ہے؟ نہیں. کیا سعد رضوی اللہ کے قرآن سے بڑا ہے؟ نہیں. تو مجھے اللہ نے کیا کہا ہے کہ دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو کیا یہ جو ہے اب ملک پاکستان کس نام پہ بنا؟ نعرہ کیا تھا یار خدا کے لیے؟ میں آپ جی اسلام کے نام پہ بنا. جی نہیں تو نعرہ لگا دو نا, کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب میرے جو ملک بنا ہی وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ ہو, اس میں یہ مدانی پھیریں اور جا کے خوارج ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور وہ جو ہے جو افغانستان, وہ جو ہے وہ اگر دیکھو نا, اگر ہمارے جنگ بدر میں اگر ہمارے آدھے صحابہ میں سے وہ ابو جہل کے ساتھ کوئی مل جائیں تو وہ محمد کے غلام کہلائیں گے؟ تو کیا یہ محمد کے غلام ہیں افغانی؟ بالکل نہیں. اور یہ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں لبیک والے؟ انہی کو. کیسے وہ بتا دیں. ایسے کہ جو آج اگر میں ایک نیوی کا آدمی ہوں, میرا جہاز شکستہ ہے, انجن فیل ہو رہا ہے, مجھے مشکل ہے, راشن کم ہے, میں جا رہا ہوں پتہ نہیں کس ڈیفیکلٹی سے, اور ادھر سے بھی گولا آ رہا ہے انڈیا سے, اور ادھر سے افغانستان سے بھی گولا آ رہا ہے, نیتن یاہو سے بھی گولا آ رہا ہے, یا اور جو ہے یہ وہ سارے خوارج سے بھی گولا آ رہا ہے, اور تم بیٹھ کے میرے ساتھ ہو, تم بیٹھ کے میری کشتی میں سوراخ کر رہے ہو, تو یہ آپ اللہ اور رسول کی مدد کر رہے ہو. یار بیٹے بڑی سمپل سی بات ہے, 4 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا. یہ کشتی ہے نا, جی نہیں کرے, میں سمجھ رہا ہوں, لبیک یا رسول اللہ پہ بنائی ہے. اس میں بیٹھے ہوئے لوگ جب ہم چاروں طرف گولہ باری ہو, وہ اس کشتی میں سوراخ کریں, تو کیا وہ رسول کے لبیک ہیں؟ اچھا پھر میرے سے بھی بات سنیں نا, دیکھیں انہوں نے تو سوراخ نہیں کیا. انہوں نے سوراخ پوچھے کیسے نہیں کیا؟ دیکھیں وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے, امریکن ایمبیسی کے آگے جا کے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ پیس ٹریٹی نہیں سائن ہوگی, اور ہم واپس آ جائیں گے 15 منٹ کے اندر. میری بات سنو, سرور کائنات نے کیا کہا تھا مکہ والوں سے؟ بھائی ہم پیسفل جا کے حج کریں گے اور واپس آ جائیں گے. جی کیا مکہ والوں نے حج کرنے دیا؟ آپ کو نہیں پتا نا. نہیں کرنے دیا. نہیں کرنے دیا, آپ کو پتا؟ نہیں, آپ بتائیں. نہیں کرنے دیا. اچھا نہیں کرنے دیا. تو مکہ والے کیا ہولڈ آن, تو کیا سرور کائنات ان پہ چڑھائی کر گئے؟ ایک منٹ اب ادھر ہی رک جائیں. تو یہاں پر مکہ والے کون ہوئے سعد رضوی کے کیس میں, TLP کے کیس میں؟ TLP کس طرح
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جا کے پیسفل پروٹیسٹ کر کے محمد نے بھی کہا تھا پیسفل حج کرنا ہے، تو کرنے کس نے نہیں دیا؟ مکہ والوں نے. تو یہاں پر کس نے ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا پیسفل؟ مجھے بتائیں یار، یہ جو ہے یہ جا رہے تھے، یہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ ہم جو ہیں اس وقت جو پاکستان کی کشتی ہے اس کا کیپٹن کون ہے؟ جو بھی پریزیڈنٹ حکومت ہے. پھر یہ انہوں نے کہا بھائی یہ سوٹ نہیں کرتا ٹائم ابھی، انہوں نے کیوں نہیں ان کی سنی؟ اچھا، یہ آپ اس طرح کہنا کہ اس ٹائم پہ ان کو کیپٹن کی سننی چاہیے تھی وہاں پر. بیٹے آپ مجھے بتائیں، میں اور آپ جا رہے ہیں، ادھر سے ڈاکو ہیں، ادھر سے چور ہیں، لٹیرے ہیں، اور تم جو ہے کہو کہ میں نے ابھی بیٹھ کے گاڑی روک کے کوک پینی ہے، تو تم سے بڑا حرامی کون؟ اچھا ایڈمن صاحب، پھر ہوا کیا پھر؟ ہوا یہ کہ مکہ والوں نے کہا نہیں کرنے دیں. او نہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا پروٹیسٹ بڑھ گیا. ان کا پروٹیسٹ بڑھ گیا، ان کی سٹینڈنگ بڑھ گئی. انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ دین کے ساتھ نہیں ہے، دین کے خلاف ہیں. اب آگے کیا ہوگا؟ جو مرضی ہو. آپ کی رائے کیا ہوگا؟ یار میری رائے ہے، میں کوئی اللہ ہوں؟ اور یار آپ کا تجزیہ کیا؟ تمہارا تجزیہ کیا ہوگا؟ یہی سوال میں نے ارشد شریف سے پوچھا تھا. تم ایسے حرام زادے ہو صحافی کہ جب یہ اپنی باری آتی ہے جواب. یہی سوال میں نے ارشد شریف سے پوچھا تھا جب اس نے کہا تھا کہ اب اصغر خان کیس جیت گیا ہے اور اسد درانی والا، تو ایڈمن صاحب کیا ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا تھا مجھے بتاؤ یار کہ ایوب خان کا ایئر چیف کون تھا؟ اس نے کہا اصغر خان. میں نے چپ ہو گیا، باہر ختم. اس میں نے کون سی گالی دی تھی؟ اس بات پہ مجھے عمران خان نے ڈانٹا اور کہا تم ٹی وی پہ نہ جایا کرو. اور بھائی چور کی داڑھی میں تنکا. کیا تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں ماں بیمار ہو، نوکر کوئی نہ ہو، افراتفری ہو، گھر میں گند پڑا ہو، اور تمہارا دعویٰ کہہ دیجیے آج ہم نے نیو ایئر پارٹی کرنی ہے، تو کیا وہ ٹائم ہے؟ نہیں. ان کو نہیں، یہ بچے تھے. چلیں اگر بچوں نے شرارت کر دی نکل گئے، پھر تو ماں مارے گی. اس کو جوتے مارنے چاہیے. تو ماں مارتی ہے تو جوتے مارتے نا. تو بہنچوں میں گولی تو وہ جوتے مارنے کے لیے آتے، تو پھر اپنے ساتھ اسلحہ نہ لاتے، اپنے ساتھ بندوقیں نہ لاتے. آپ نے دیکھی ہیں؟ تمہارا جو ہے نا، تم نے دیکھا ہے کسی کو فائرنگ کرتے ہیں؟ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ پہ بے شمار الو کے پٹھے. جب تم ایک طرف ایک معیار کرتے ہو، دوسری طرف معیار کرتے ہو، وہ بھی یہ کہنے نہیں کی ہے. جب تم ان کی زبانی بات کو مان رہے ہو تو ان کی زبانی بات بھی مانو. ایڈمن صاحب آگے کیا ہوگا؟ میں خدا نہیں ہوں. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرے تجزیہ کو میں یہاں پہ تمہارے کو میں جو آپ نے جواب نہیں دینا ہوتا وہ آپ پھر ویسے کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں اصولوں کی بات کرتا ہوں، دلیل کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ تحریک طالبان غلط ہیں، یہ والے غلط. جن لوگوں نے بھی، آپ دیکھیے نا کہ یہی پٹھان 1100 سال انہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، کسی نے ان کو ہٹایا نہیں. ایڈمن صاحب پروگرام کا آخری 5-6 منٹ ہے، میں آپ سے پھر پوچھنے والا ہوں اس بات پہ، میں انسسٹ کروں گا. میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھو بیٹے بات یہ، میری گل سنو، میری ماں مینوں کہندی، سن لو بات، میں تمہیں تجزیہ بتا دیتا ہوں. بات یہ بیٹے، اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو تو پھر جو برتن ٹوٹتے ہیں وہ گھر کے ٹوٹتے ہیں کہ نہیں؟ ٹوٹتے ہیں. یہی پاکستان کے برتن ٹوٹیں گے یعنی عمران خان کو بھیجا ہی پاکستان کو توڑنے کے لیے ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ پشتونستان بنانا چاہتے ہیں، جیلم سے نارتھ ورڈ. یہ پشتونستان، یہ ہیں ہی ان کے کرندے، یہ ہیں ہی اسرائیل کے لانچ کیے ہوئے پٹھان بنی اسرائیل کا حصہ ہیں. یہ محمد کے دین کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، لیکن ایڈمن صاحب دوبارہ وہ بھی ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تمہاری لاجک کہاں جا. میری لاجک ایڈمن صاحب ادھر جا رہی ہے کہ میں جب گھر سے نکلا تو میری ماں نے کہا دھیان نال جائیں پتر باہر. کہ پھر اپنی ماں نو کہا اچھا ماں نہیں جاندا، کام بھی تو کرنا ہے. پھر الو دے پٹھے بھیجے ادھر بھی کہ میں نے کھانا بھی ہے. یو کانٹ ایٹ دا کیک اینڈ سیو اٹ ٹو. میں آپ سے تجزیہ پوچھ رہا ہوں، میرے جیسے معصوم بچوں کے لیے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے پہلے. معصوم بچوں کے لیے اس کا علاج یہ کہ انہوں نے ٹویٹر چھتر مار کے بٹھا لو. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسا کلپ بنا دیں کہ جو معصوم بچے گھر سے نکلنے لگے ان کو پتا ہو کہ ایڈمرل کیا کہہ رہا ہے کہ نکلنا کہ نہیں نکلنا. ایڈمرل کو، اس کے معصوم بچوں کو، اور اس کے ہر فرد کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے،
وہ جو ہے اور کیا ہے, اس کو وہ حلف اٹھانا ہے جو محمد مرسی نے اٹھایا تھا. محمد مرسی کون تھا؟ ایلن مسک کے والد صاحب کا نام بتائیں ذرا. کون؟ ایلن مسک کے والد کا نام. اب میں دیکھو نا کہ یہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں, یہ ایلن مسک تو یہ حرامی ہے. میں ملا ہوں, مجھے میں کوئی مسلمان نہیں ہے. میں سے مارکیٹنگ کی بات پوچھو, مارکیٹنگ کی بات پوچھو. یہ تو مارکیٹنگ کر رہے ہو ایلن مسک کی. کریں میرے سے مارکیٹنگ. ایلن مسک کی مارکیٹنگ کر رہے ہو. نہیں تو آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آپ بھی نہ کریں. آپ کا سبجیکٹ ہے یار, خدا کا نام. ایلن مسک کہاں سے مجھے جو ہے تو پھر میں آپ کا سبجیکٹ, میں نے تو آپ کا سبجیکٹ لا اینڈ انفورسمنٹ آپ کا سبجیکٹ ہے. نو, میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میرا نہیں سبجیکٹ ہے میرا. آئی ایس کس نے نیوی کی ایس ایس جی کمانڈ کی؟ میری بات سنو, کس نے کمانڈ کی؟ یہ سبجیکٹ نہیں ہے میرا. میں نیوی کا میرا سبجیکٹ کیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. میری رسپانسبلٹی نیوی کی یہ ہے کہ جو سمندر سے پاکستان پر حملہ کرے میں اس کے خلاف پاکستان کا دفاع کروں. اب میں چاہے ایس ایس جی بناؤں, چاہے کمانڈو بناؤں, چاہے کشتیاں بناؤں, چاہے سمرینیں بناؤں, چاہے ہوائی جہاز بناؤں, آپ کو میرا آبجیکٹو ہے. اسی طرح پاکستان بنانے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ سب سے پہلے دین محمد, اور یہ لوگ اور جو اللہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, مرسی جو تھا, یہ جو جنرل سی سی ہے نا اس وقت مصر کا سربراہ, اس سے پہلے جو تقریر اسکوئر میں جو شہید ہوا تھا اور قید خانے میں ڈال کے وہیں فوت ہو گیا, اس کا نام تھا محمد مرسی. اوکے, بردرہڈ, اسلامک بردرہڈ کا, سمجھے. اس نے کیا کہا تھا, اس نے وہ حلف نہیں اٹھایا تھا جیسے یہاں پاکستان میں گوروں کا حلف ہے. یہ جو کالا جبہ اور کالی ٹائی والے پر اٹھاتے ہیں حلف, یہ سارے حرامی یہ محمد کا حلف نہیں اٹھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ گورے کا حلف اٹھاتے ہیں. سن لو چیف جسٹس, سن لو آصف سعید کھوسا, سن لو کالا کوٹ اور کالی ٹائی, یہ گورے کا حلف اٹھاتے ہیں. صاحب میں آخری سوال پہ ہوں گا. میں ایک بات سنو, تمہارے آخری سوال میں اپنی بات کو آپ جو ہوتی ہے وہ پورا ہونے دو. اب ہے کیا حلف ہمارا؟ وہ حلف ہمارا وہ تھا جو محمد مرسی نے اٹھایا تھا, اور اس نے کس کو کاپی کیا تھا؟ سرور کائنات کے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق کو. جب سرور کائنات نے, بیٹے یہ انفارمیشن والی بات ہے, سمجھ لو, جب سرور کائنات نے پردہ فرمایا تو کون بنا خلیفہ؟ حضرت ابو بکر صدیق. تو انہوں نے کیا حلف اٹھایا تھا؟ انہوں نے کہا, اے لوگو, آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور اگر میری اطاعت تب کرنا. بیٹے یہ بات سمجھنے والی ہے, پلیز اس کو آپ میڈیا کی ہڑباؤں میں نہ ضائع کیا کریں چیزیں آپ. اور میرے اے لوگوں, میری اطاعت تب کرنا اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں. یہ سارے ڈکٹیٹروں کے زمانے میں جو بڑے بڑے بورڈ لگ جاتے ہیں, آتی اللہ و آتی الرسول, وہ کون لگاتا ہے؟ جماعت حرامی, لبیک یا رسول اللہ. یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح کے لوگ, اور کب ہوتے ہیں ان میں کون ہوتا ہے؟ یحییٰ خان زامی, ایوب خان جو ہے آدھا ذریعہ بیچنے والا, یحییٰ خان آدھا ملک دینے والا, اور ضیاء الحق جو ہے وہ جس کو اب سب سے بڑا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ افغان. تو بیٹے جب آپ نے مرسی نے یہ حلف بیٹے اٹھایا تو کیا کیا؟ اسلام کے دشمنوں نے مرسی کو جیل میں ڈال کے شہید کر دیا. آپ کو تھوڑا بہت بیٹے, آپ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہو ہی گئے ہیں تو تھوڑا بہت اپنے دین کو سیکھ لو. اب یہ کیا کہ اصل میں حضرت بابر نے کہا کہ میری جو اطاعت ہے کنڈیشنل ہے, اگر میں اللہ اور رسول کے مطابق چلوں تو مانو. اب آپ دیکھ لیں, حضرت عمر کی مثال لے لیں کہ یمنی چادریں آئیں, ایک ایک ہر کو ملی. اگلے جمعے جو ہے وہ حضرت عمر نے ڈریس بنایا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا, عمر یہ تمہارے پاس ڈریس کہاں سے آ گیا؟ سب کو ایک ایک چادر ملنی چاہیے. اس نے اپنے بیٹے کو کہا کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ایک میں نے اپنے حصے کی چادر دے دی. یہاں پہ نہ ججوں کو, نہ وکیلوں کو, نہ بیوروکریٹ کو, نہ میڈیا کو, نہ اینکروں کو, نہ صحافیوں کو, نہ پیروں کو, نہ فقیروں کو, نہ دانشوروں کو, نہ ملا مولانا کو, کسی میں جرت نہیں ہے کہ عمران خان
یہ تمہاری بیٹی ہے ٹیرین, بتاؤ کہاں سے آئی. یہ الو کے پٹھے حرامی میڈیا والے خان صاحب کرتے رہتے ہیں. تم اپنے گریبان میں کبھی منہ ڈال کے دیکھ سکتے ہو کیا؟ ایک ایسا شخص, بیٹے آپ بھی یہ جو ہے نا بیرسٹر منیب فلانا, میں بیرسٹر ہوں, لندن سے کر کے آیا ہوں. کوئی کہتا ہے میں لنکن ان سے بیرسٹر بن کے آیا ہوں. راسن جو اپنی بیٹی یہودیوں کو دیتا ہے یہ کر کے. حرام خورو جی, ہم نے قائد نے کہا تھا ادھر سرور محمد سرور کائنات کا نام لکھا ہوا تھا لنکن کے سامنے. او بیوقوفو, اگر گورا محمد سے اتنا امپریس ہوتا تو آج مسلمان نہ ہوتا. یہ حرام زادے صرف دین کو اپنے استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, میں بات سنو, میں ابھی بتا دوں, 1 منٹ مجھے دے دو. تو بیٹے بات یہ ہوئی کہ جب آپ نے یا تو اس ملک کو سیکولر کر لو, ایک ریفرنڈم کراؤ, کسی کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک سیکولر بن جائے, اس کو سیکولر کہہ لو, جو مرضی کرو. لیکن اگر آپ نے اس کو اسلامی ریاست کہہ کے اسی کے جج, اسی کا طارق جمیل, اسی کا اولیاء مقبول جان, اسی کا آصف سعید کھوسا ایک زانی حرامی بیٹی کے باپ کے اوپر ٹھپا لگائے, یہ اسی کا عدلیہ اور سپریم کورٹ, تو تم مجھے بتاؤ کہ وہ چوں کفر از کعبہ برخیز کجا ماند مسلمانی, کہ کعبے سے ہی اگر جو کفر پھوٹ پڑے تو مسلمانی کہاں جائے گا. بیٹے بات جو ہے وہ لاجک کی اور دین کی اور جو فیکٹس کی کیا کرو. تو بات یہ ہے, انہوں نے مانا ایک زانی کو ریاست مدینہ کا حکمران مانا, امت مسلمان کا لیڈر مانا ٹی ایل پی میں. میں دیکھو نا بیٹے, میں اگر نہیں مانتا یا تو میں دفع ہو جاؤں اس پاکستان سے. غامدی صاحب بیٹھے ہیں یو ایس اے میں, طاہر القادری بیٹھا ہے کینیڈا میں, تو جب کسی کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں کہ یو ول بی فیتھفل ٹو دیٹ کنٹری. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر وہ کیا محمد کی غلامی کر رہے ہیں؟ نہیں, قادری صاحب تو بیٹے بات سنو, کوئی بھی ہو, میرے بہن ہو, میرا بیٹا ہو. میرے پاس 2-3 سوال تھے, لیکن میں وہ آپ کے کچھ کامنٹس نہیں, میں تحریک لبیک سے پوچھتا ہوں, تحریک لبیک کہ آپ ان حالات میں آپ کا جو ہے جا کے یو ایس ایمبیسی پہ دھرنا دینا, کیا آپ جو چورنر پڑھ نکالی, کیا آپ فلسطینین نے آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ اچھا, میں اس کو کنکلوژن پہ آتا ہوں. آپ کو کچھ پتہ ہے سعد رضوی اور انس رضوی کس کی حراست میں ہوں گے یا کہاں پر ہوں گے؟ بیٹے میں بات سنو, یا آپ کو انٹیلیجنس والوں کو, میڈیا کو مجھ سے بہتر خبریں ہوتی ہیں. میں تو وہ کر رہا ہوں, میں تو ایک ادنا سا, نہ میں ملا نہ مولانا, نہ میں ان سے بحث کرتا ہوں دین پہ, نہ میں وہ کروڑ کے اور رہا کر کے جو عربی پڑھ سکتا ہوں. الازری, یہ الازہر کس نے بنایا تھا؟ یہ اس آغا خانیوں نے بنایا تھا جو قرآن کی نماز کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, ہم پروگرام کے آخری 2 منٹوں میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے تم آخری 2 منٹ میں جو ہے سوال چاہتے کیا ہے؟ سوال نہیں دے رہے آپ, چاہتے کیا ہیں ابھی آپ؟ سوال نہیں دے رہے آپ مجھے. میں آپ کو سلام کروں. 2 سوال نہیں پوچھے آپ مجھے, پورے پروگرام کے اندر آڈینس سے پوچھے کہ ایڈمن صاحب نے 3 سے 4 سوال نہیں, کامنٹ کر کے بتا دیجیے گا کتنے سوال پوچھنے دیے ایڈمن صاحب نے مجھے. بولو سوال بولو. آپ نے ایک آف کیمرہ بات کی ٹی ایل پی کے بارے میں جو مجھے بڑی پینچ کی. آپ آن کیمرہ کر لو. آپ نے کہا مسجد آپ آن کر لو. آپ نے کہا مسجد زرار ہے. زرار ہے, خدا کی قسم یہ ملا مولانا سارے مسجد زرار ہیں جو ایک زانی اور حرامی بیٹی کے باپ کو میرے سرور کائنات کی کرسی پہ, حکمرانی کرسی پہ بٹھا کے اس کو مانے, وہ سارے مسجد زرار. بیٹے مسجد زرار کو آڈینس کو بتائیں کہ سرور کائنات کی موجودگی میں ایک اور مسجد بن جاتی ہے. جی جی, اور اس کو سرور کائنات کیا کرتے ہیں؟ ڈیمولش کروا دیتے ہیں. تو یہ جو اسلام آباد میں یہ بڑے یہ فضل وہ یہاں پر بھی ڈیمولش ہونے کی بات ہو رہی ہے نا, جو ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے, میڈیا نے جو اپنے بکواس میں کسی لاجک کو نہیں سننا ہے. جب میں نے آپ کو مثال دی تو ایڈمن صاحب آخری سوال پروگرام کا, اس پہ پروگرام آپ ختم کر دیں گے. پھر ایک شخص نے محمد کے قانون کے لیے سلمان تاثیر کی جان لے لی. دونوں جنتی ہیں. یہ سلمان تاثیر اور ممتاز قادری کے بارے میں دونوں جنتی ہیں.
میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. سلمان تاثیر صاحب اور ممتاز قادری صاحب دونوں. دیکھو بیٹے، میں اب جیسے تم کہتے ہو نا، میرا پرسیپشن، میرا احساس، میں نہ ملا نہ مفتی، میں نہ دین کی بات کر رہا ہوں، اور یہ میں نہ میں کوئی یہ یہاں پہ فتویٰ دے رہا ہوں. میری نظر میں دونوں جنتی ہیں، میری نظر میں نے کہا. کیسے؟ اور میں بتا دیتا ہوں. میں ہو سکتا ہے مجھے ایجوکیٹ ہو کے میں کہوں. دیکھیے بیٹے، اسلام میں آپ کا جو عمل ہے، اگر تو آپ کا کوئی نیک عمل کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں، آپ چل کے بھی جائیں گے تو نیکیاں دے دے گا. چاہے آپ نے عمل کسی کو دودھ اگر آپ نے کو پلایا بھی، کسی نہ بھی پلایا، وہ نیکیاں مل جائیں گی. اور اگر آپ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس وقت تک اس کا جو ہے، آپ مجرم نہیں بنتے جب تک مجھے قتل نہیں کر دیتے. جی تو اس نے تو کر دیا بیٹے. آپ پھر بات تو آپ نے اپنی کرنی ہے تو کر. نہیں کریں آپ نہیں پھر کر لو، مجھ سے بتا دیں. تو میں یہ اصول اسلام. اسی طرح یہ ہمارے پاکستان کا جو شعبہ ہے احتساب، یہ حرامی ادارہ ہے، حرامی ادارہ. آپ سن لیا آن ایئر کہہ رہا ہوں. کبھی کسی نے کہا حرامی ادارہ آن ایئر؟ کبھی سنا ہے؟ آپ سے سنا ہم نے بیٹے، میرے سے علاوہ کسی نے سنا نہیں. تو آپ پوچھو کہ آپ کیسے حرامی، آپ ان کو کیوں حرامی کہہ رہے ہیں؟ بیٹے، اسلام کا اصول ہے کہ آپ تب مجرم ہیں جب جرم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے پکڑ کے بند کر دیتے ہو 90 دن کے لیے اور کہتے ہیں کہ آپ نے لوٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس وہ پروف ہی نہیں ہے. میرے پروف کو آپ مجھے عدالت میں ٹرائی کریں، پھر میں مجرم ثابت ہو جاؤں تو پھر مجھے اندر کریں. دوسرا دیکھو نا، دوسرا یہ ادارہ کس نے بنایا تھا؟ ڈکٹیٹر نے. احمد صاحب وہ سامنے گن فائر کی ہے اس نے، وہ تو گارڈ تھا ان کا. بیٹے میں دیکھو نا، ابھی میں احتساب کی بات کر رہا ہوں اور یہ ممتاز قادری کی کان پہ. نہیں تو میں سوال ہی میرا ممتاز قادری ہے. تو تمہیں پھر کان بند ہے جب میں نے ابھی بات کی ہے. نہیں، آپ دونوں کو جنتی ایکسپلین کر رہے ہیں نا، دونوں جنتی ہیں. اچھا تو پھر بولو کہ جی آپ احتساب بیورو کی بات نہ کریں، ممتاز قادری. ہاں جی، مجھے بتائیں نا دونوں جنتی کیسے ہیں. اس نے ممتاز قادری نے کیوں فائر کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے سرور کائنات کی حد کی ہے. اور جو حد تک کیا کی تھی، سلمان تاثیر نے کیا کیا تھا یار؟ جب تم مجھے پتا ہے، میں نہیں ریپیٹ کر سکتا. اس نے نعوذ باللہ دوسرا قسم کے قانون کو ایک رنگ سے تشبیہ دی تھی جو نہیں دینی چاہیے تھی. جو میری پرسیپشن ہے، میں اپنی کہ اس کو جیل میں ملنے گیا تھا آسیہ نام تھا، آسیہ بی بی کو، اور پھر اس کو بھجوایا گیا تھا یہاں سے فرانس، اور فرانس کے صدر سے بھی ملی تھی، جو بھی ہے. جی میری نظر میں وہ اس مجرم کو جو سربراہ کائنات کی بے ادبی اور تضحیک والی مجرم کو ملنے گیا تھا. کیا سلمان تاثیر نے خود نبی یا قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی؟ بیٹے ہم خود اتنا تو بتا. چلے یہ سوال ہم اپنے آڈینس کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ پوری بات سن. کیا کوئی ایویڈنس ہے کہ سلمان تاثیر نے کوئی حضور کی یا قرآن کی یا کسی چیز کی بے ادبی یا تضحیک کی تھی؟ اس بات کے اوپر ایسے بات نہ کیا کرو، کیونکہ میں بھی آتا ہوں تو بات کرنے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ بیٹے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس میں مجھے ملے. اور اب ممتاز قادری کیسے شہید ہو گیا؟ ممتاز قادری کو جو بھی اس کو پٹھی پڑھائی گئی یا جو اس کے برین واشنگ کی گئی، اس نے سمجھا کہ ممتاز اس نے حضور کے دین کی بے ادبی کی ہے اور سر تن سے جدا کر دیا. میں مثال دیتا ہوں. حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا ایک مسئلہ لے کے کہ سر میرا مسئلے کا حل کر دے. اس نے کہا بھائی تو کہیں اور بھی گیا تھا؟ اس نے کہا آپ کے باس کے پاس، سرور کائنات کے پاس لے گیا تھا، لیکن انہوں نے میرے مسئلے کا صحیح فیصلہ نہیں کیا. تو اس نے کہا ہم اچھا میں کر دیتا ہوں. وہ اندر گئے، تلوار لائے، سر کاٹ دیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت کے اس نے سرور کائنات کے اوپر میں کوئی اگر فیصلہ دوں تو وہ میرے نبی کی تضحیک ہوگی. ایک منٹ. اب یہ جو ہے اگر ممتاز قادری نے، تو اس کو نیت کیا جی، اس کی جو آپ کو جو اعمال کیا جو بدلہ ملتا ہے بالنیات ہے، جو آپ کی نیت ہے. اگر ممتاز قادری کا
یہ نظریہ تھا اور یہ نیت تھی. اور پھر بات اور ایک ہے, اگر آپ پہ دیوار گر جائے تو آپ کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. ٹھیک ہے عالم صاحب, ہم اس کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, لیکن میں اپنے آڈینس سے ایک سوال پوچھوں گا. ایڈمرل صاحب نے بتایا کہ سلمان تاثیر صاحب بھی جنت میں ہے اور ممتاز قادری صاحب بھی. اور بات سنو, میں علمیہ کا اسپوکس پرسن نہیں, یہ دونوں میری پرسیپشن ہے, یہ ٹھیک ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ان کی پرسیپشن ہے, لیکن اس پرسیپشن میں ساتھ یہ بھی, جو لوگ مجھ سے زیادہ دین کو جانتے ہیں, جو ان کو میں چیلنج نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ سوال ایک کھڑا کریں گے کہ جو پھر پولیس والے اہلکار شہید ہوئے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ وہ بھی کاز کے اوپر تھے, اور جو لوگ دوسری طرف سے شہید ہوئے تھے دونوں پاکستانی. ایک اس پہ میں کمنٹ کروں گا تمہاری اس بات پہ, کیونکہ یہ تمہارا بکواس ہے جو جا رہا ہے, اس لیے میں کمنٹ کروں گا. سرور کائنات نے کیا حکم دیا ریاست مدینہ کی؟ انہوں نے کہا ہے کہ اے لوگوں, اگر تمہارے اوپر ایک کالا کشمش کی جس کے کالے رنگ کا حبشی بھی آ جائے تو اس کا حکم مانو, اور کوئی بندہ خود سے جہاد نہیں کر سکتا ہے جب تک ریاست اس کو حکم نہ دے. تو جو بھی ریاست کے خلاف کھڑے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں وہ حرامی ہیں. اچھا ٹھیک ہے ایڈمرل صاحب, ایک طرف افغانستان کے اندر جہادی مار رہے ہیں, ایک طرف پاکستان کے اندر ہمارے فوجی مار رہے ہیں. بیوقوف کون بنا, چپ کرو, بیوقوف کون بنا پاکستان بنانے میں؟ اب سوال, اب بات سنو, اب اپنے باری آتی بات سنو, کون بنا بیوقوف, مسلمان یا ہندو؟ مسلمان. پھر پاک سرزمین شاد بار اے قائد اعظم تیرا احسان ہے, احسان تیرا احسان ہے. کون مر رہے ہیں اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہندو. محفوظ کون ہے؟ ہندو. اور یہ بنی اسرائیل کے متوالے, افغانی پٹھان, یہ گائے کے پجاری, سامری کے اولاد, یہ کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہیں؟ مودی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوں اور جتنے بھی سوالات کے جواب آپ کو ایڈمن صاحب سے چاہیے ہوں وہ مجھے نہ بھیجیے گا, کیونکہ میرے سے سوال انہوں نے نہیں لینا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.